حضرات گرامی، بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عظیم مذہبی اسکالر جناب حافظ محمد حامد چشتی صاحب ننگل شریف تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات جتنے بھی یہاں محفل میں تشریف فرما ہیں، آپ سب حضرات کا میزبان محفل کی طرف سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ تشریف آئیے۔ نعرہ تکبیر! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جس نے اس کائنات کو خوبصورت پیدا کیا اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء و حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات مدینے کے تاجدار ہم سب کے غمخوار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، اہل خانہ، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، محافل بہت ہوتی ہیں لیکن میرا جو ذاتی ایک عقیدہ سمجھ ہے کہ یہ جو میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے اس میں آنے والے سارے لوگ میرے پیغمبر کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ جب میں دیکھتا ہوں تو اسی حوالے سے دیکھتا ہوں کہ آج یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ بھائی فاروق صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے اور ویسے ہم سارا سال دوستوں کی خدمت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی کرتے ہیں، اور میلاد شریف کی محفل پہ جب آپ لنگر شریف تقسیم کریں تو اس وقت بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں سرکار کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ دنیا میں وفا کے بڑے معیار ہیں لیکن قرآن ان تمام معیارات کو ایک ہی جملے میں ختم کر دیتا ہے۔ جب سورہ عبس کی ہم آخری آیات تلاوت کرتے ہیں، یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پہ تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اور نعمتوں پہ احسان کیوں نہیں جتلایا؟ اب عربی لغت میں چونکہ یہ ایک ہماری زبانیں بڑی کمزور ہیں، ان کا ترجمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی،
نعمت کو عربی زبان میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمیشہ فائدہ ہو. نعمت اسے کہتے ہیں جس کا ہمیشہ فائدہ. اب یہ دنیا کی جو وفا ہے یا تعلقات ہیں ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کے دن تیرا دوست مجھ سے فرار اختیار کرے گا، تیرا واپس ہی نہیں کرے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، نہ تیری ماں تیری بنے گی نہ تیرا باپ تیرا بنے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، تو یہ تیرے ساتھی، تیرے بھائی، تیری اولاد سب تیری شکایت کرے. ایک تو یہ تیرا انوائرمنٹ ہے، اس کا آواز تھوڑا کم کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس بندوں تک آنی چاہیے. ایک تو یہ ہے وفا والے جن سے تیری بڑی توقعات، اس لیے ان پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ جو کبھی فائدہ دے کبھی نقصان دے، اس پہ اللہ احسان نہیں جتلایا. ماں باپ یہاں فائدہ دے اور قیامت کے دن شکایت کرے تو اللہ کیوں احسان جتلائے؟ تیرے دوست کبھی فائدہ دے کبھی نقصان دے، اللہ کیوں احسان جتلائے ایسی چیزوں؟ اب تیرا جسم ہے جس کے لیے تو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، بہن بھائیوں کی دولت کو نہیں چھوڑتا، غریبوں یتیموں کو نہیں دیتا. اب سورہ یاسین میں اللہ نے اس پہ بھی کاری ضرب لگائی کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ یہ تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے پاؤں جو تو کسب کرتا رہے تیرے خلاف ہو جائیں گے. اب یہ وہ ماحول ہے جس میں اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب تیرے جسم کے اعضاء بھی تیری شکایت کریں اور تیرے سارے اجزاء بھی تیری شکایت کریں تو یہ ہے وہ نعمت عظمی جو تیری شفاعت ہے. یعنی اس نعمت عظمی پہ احسان اس کی. اب وفاؤں کا معیار، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ میرے کام آئے گا، وہ میرے کام آئے گا. تفسیر عزیزی میں ایک واقعہ لکھا ہے اور ہم اس عقیدے سے بیٹھتے ہیں، ہم نے کوئی کسی کو چالو شانے چیت نہیں کرنا، نہ کسی کو شکست دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنی محبت کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی محبت کے اظہار کے لیے بیٹھے ہیں. ایک شخص نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینا تھا. اچھا تفسیر عزیزی والے نے یہاں ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں حضور کافروں سے قرض کیوں لیتے تھے؟ جب صحابہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر سرکار یہودیوں سے یا عیسائیوں سے غیر مشرکوں سے غیر مسلموں سے قرض کیوں لیتے؟ تو وہ فرماتے ہیں مفسر کہ اصل میں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دوستوں کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالنا، دوستوں کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالنا. اس لیے صحابہ سے قرض نہیں لیتے تھے، کافروں سے لیتے تھے. اب وہ وقت سے پہلے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آ گیا اور ذرا خوش لہجے میں اس نے کہا، اور عربی میں یہ ذرا اچھا نہیں اس کو سمجھا جاتا، اس نے کہا وَلَا نَتْرُكَ، کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اب اس نے جو ہی یہ ترش جملہ ادا کیا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. سرکار نے فرمایا تو بہت اچھا انسان ہے. اس نے کہا کہ آپ میرا قرض دیں، آپ بات کو ادھر ادھر کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ جو تم نے جملہ کہا ہے نا والا نَتْرُكَ، اس کا معنی ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو یار نہ چھوڑنا تو وفا کی علامت ہے، نہ چھوڑنا تو وفا کی علامت ہے. اور اگر تو اتنا وفادار ہے تو اللہ کے محبوب کو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہاں کی بات کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن بھی تجھے نہیں
صبح 10-11 بجے کا وقت تھا، ہم ظہر کی نماز پڑھنے آئے تو وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، واپس نہیں گیا۔ عصر کی نماز پڑھنے آئے تو پھر بھی وہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ یار تو مثلا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ یہ کہتا تھا کہ آپ اپنے پیغمبر سے کہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر فرما دیں کہ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ جب سرکار فرما دیتے ہیں نا کہ میں تیرا ساتھ دوں گا تو پھر یہ نبھانے والے۔ اس لیے قرآن بھی اسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ بھروسہ رکھتے ہیں اعمال پہ مگر کم کرو، سیدھی سی بات ہے۔ آج چونکہ وہ محبت والی محفل ہے، بھروسہ رکھتے ہیں اعمال پہ مگر کم کرو، نظر رحمت پہ توجہ زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اس عقیدے سے بیٹھتے ہیں، اور یہ میں کوئی شاعرانہ یا فلسفیانہ گفتگو نہیں آپ سے کر رہا، یہ دونوں اسکول آف تھاٹ پہلے دن سے بعد سے وجود میں آئے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا نا تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ۔ اس کی دو وجوہات، ایک تو قرآن نے کہا کہ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، تو بلند پست کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرا انا خیر منہ کا جو جملہ تھا یہ واقعی انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ آدم ابھی تخلیق ہوا ہے، اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں۔ اور ابلیس اس سے پہلے ہزاروں سال عبادت کر چکا ہے۔ تو ابلیس یہ کہتا ہے کہ جس نے ہزاروں سال سجدے کیے ہیں، عبادت کی ہے، وہ اس کو سجدہ کرے جس نے ابھی بھی سجدے نہیں کیا، جس نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی۔ مثلا آپ کی اس مجلس میں سے کسی 80 سالہ بوڑھے عبادت گزار سے کہا جائے کہ آپ ایک دن کے بچے کو سجدہ کریں تو بات تو بڑی عجیب ہے نا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا تھا کہ عبادت صرف ابلیس نے تو نہیں کی، فرشتوں نے بھی تو ہزاروں سال پہلے عبادت کی، انہوں نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ تو یہ دونوں نظریات پہلے دن سے وجود میں آئے۔ ایک وہ ہے، مثلا فرشتوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم آدم سے بہتر ہیں۔ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کر دیا، کہا ہی نہیں کہ مولا ہم اس کو سجدہ کریں جس نے ابھی تک کوئی عبادت ہی نہیں کی۔ تو مفسرین کرام نے یہاں یہ بڑا محبت والا جملہ لکھا ہے کہ ابلیس کی نگاہ گئی اپنے اعمال پہ، اپنی عبادات پہ، اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ فرشتوں کی نگاہ اپنی عبادت کی طرف نہیں گئی بلکہ آدم کی پشت میں چمکنے والے نور محمد پہ۔